بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہیڈ لائنز جاننے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں ون لائن ہیڈ لائنز کی طرف۔ صدر ٹرمپ نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کر دیا۔ پہلے متحدہ عرب امارات، پھر سریبیا اور کوسوو، اور اب بحرین، ایک کے بعد ایک ملک امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل اور بحرین کے مابین اس امن معاہدے کا بھی اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور بحرین بالآخر تاریخی معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے شرمناک قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد اب بحرین بھی اسرائیل کے جرائم کا شراکت دار ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بحرین کے حکمران اب صہیونی ریاست کے جرائم کی صورت میں خطے میں سیکیورٹی اور عالم اسلام کو لاحق خطرات کے شراکت دار ہوں گے۔ کئی ماہ سے سرحد پر کشیدگی کے بعد بالآخر چین اور بھارت سیز فائر پر متفق ہو گئے۔ تبت کے علاقے میں چینی اور بھارتی افواج کئی مہینوں سے آمنے سامنے تھی اور کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ تاہم اب دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے مابین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور طے پایا ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج لداخ اور تبت کے اس علاقے سے فوری طور پر پیچھے ہٹ جائیں گے جہاں وہ کئی مہینوں سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف خاندان کے خلاف گواہی دینے والے 110 افراد کی فہرست تیار۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیب نے 110 افراد پر مشتمل گواہان کی فہرست تیار کر لی ہے۔ گواہوں میں بینکوں کے نمائندے، ایف بی آر، پٹواری اور سرکاری محکموں کے افراد، نیب کے اسٹیٹ ڈائریکٹر، انویسٹیگیشن افسر بھی شامل ہیں۔ اورنج ٹرین کے منظور ہونے والے کرائے میں 10 روپے مزید اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اورنج ٹرین کا کرایہ 50 روپے مقرر کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے سمری کابینہ کو ارسال کر دی گئی۔ سمری میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تجاویز کو بھی شامل کیا جائے گا، جس میں انہوں نے اورنج ٹرین کا کرایہ 40 سے 50 روپے مقرر کرنے کی تجاویز دی تھی۔ سرکاری ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ بلدیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے افسوسناک خبر۔ سابق دور حکومت میں بلدیاتی اداروں میں بھرتی ہونے والے کلاس 4 کے ملازمین بھی سرکار کے ریڈار پر آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق دور حکومت میں بلدیاتی اداروں میں کلاس 4 کے ملازمین سرکار کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ نجی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق نون لیگ کے دور حکومت میں کتنے اہلکار کس مد میں بھرتی کیے گئے، تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں قید پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن رہنما اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عطا اللہ تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں حمزہ شہباز کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کر دی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے متعلقہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مونسون کی ہواؤں کے کم دباؤ کے باعث مونسون کا سسٹم مشرقی سندھ میں داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث کراچی میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے فیز 3 ٹرائل سے متعلق اہم پیش رفت۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے فیز 3 ٹرائل سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ ٹرائل آئندہ 10 دنوں کے اندر شروع ہونے کا امکان ہے۔
تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقیاتی اسد عمر نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 10 دن میں کرونا ویکسین ٹرائل شروع ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرونا وائرس کے خلاف چین میں تیار کردہ ویکسین کے فیز 3 ٹرائل میں حصہ لے گا۔ یہ ٹرائل 10 دنوں میں شروع ہو جائیں گے۔ بین الافغان مذاکرات کا آغاز دیر پا امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے افغان قیادت کے پاس سنہری موقع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل طاقت سے ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ افغان قیادت کے لیے سنہری موقع ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن کی راہ کو ہموار کرے۔ بحرین کی حکومت نے غیر ملکی باشندوں کو وطن واپسی کی اجازت دینے کے حوالے سے چلنے والی تمام خبروں کی تردید کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بحرین کے وزیر داخلہ برائے قومیت، پاسپورٹ اور ریزیڈنس نے غیر ملکیوں کو واپسی کے حوالے سے دی جانے والی اجازت کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزارت کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی جو اپنے ملک میں موجود ہیں انہیں سفری پابندیوں کی وجہ سے واپسی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ پابندیاں کورونا کی روک تھام کی وجہ سے نافذ کی گئی ہیں۔ اردن حکومت کا شہریوں کے لیے اہم اعلان۔ حکومت اردن نے 25 اور 29 برس کے نوجوانوں کے لیے فوجی تربیت حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت اردن کی جانب سے نوجوانوں کے لیے فوجی تربیت کے حوالے سے اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے۔ بحرین کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر پاکستان کا رد عمل۔ مشرق وسطی امن عمل اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان دفتر خارجہ بحرین اسرائیل امن معاہدے کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف برقرار ہے۔ مشرق وسطی میں امن و استحکام پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بنگلہ دیش سے افرادی قوت منگوانے کے لیے ضوابط مقرر کر لیے۔ وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے گھریلو کارکن کے طور پر کسی بھی غیر شادی شدہ شخص کی خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی، البتہ نجی ڈرائیور اور فیملی میل نرسنگ کا ویزا جاری ہو سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال گھریلو ملازمین کی تعداد 14% بڑھ کر 36,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے ایکشن پلان پر غور کے لیے FATF کا اجلاس طلب۔ FATF کے ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں پاکستان کے ایکشن پلان پر غور ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق FATF کے ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کا اجلاس 2 روزہ 15 اور 16 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے باعث یہ اجلاس ورچوئل ہوگا جس میں پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین، بھارت اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا بھی شریک ہوں گے۔ واضح رہے کہ FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ فرانس میں پیلی جیکٹ والے ایک بار پھر سڑکوں پر۔ فرانس میں لاک ڈاؤن کے بعد پیلی جیکٹ والے ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کی اور 128 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ایران کا دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم۔ ایران نے دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ مذاکرات میں افغان عوام کی امنگوں کے مطابق پائیدار سمجھوتے کی امید کرتے ہیں۔ اسرائیل بحرین معاہدہ شرمناک ہے، ایران اور ترکی نے مسترد کر دیا۔ ترکی اور ایران نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے شرمناک ڈیل کے ذریعے بحرین نے فلسطین کاز کو قربان کر دیا۔ ترکی نے بحرین کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس سے فلسطینی مقاصد کو شدید نقصان پہنچے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔